ہماری گفتگو کفارہ کے حوالے سے چل رہی ہے کہ کن صورتوں میں کفارہ واجب ہوگا اور کن صورتوں میں صرف انسان پر روزے کی قضا ہوگی۔ کفارہ جو واجب ہوتا ہے وہ مکلف پر ہوتا ہے اور اس شخص پر ہوتا ہے کہ جس نے روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر اپنے روزے کو توڑ دیا ہو اور روزہ اس نے اس طرح سے رکھا ہو کہ اس کی نیت اس نے رات کے ہی وقت سے کر لی تھی۔ اگر کوئی شخص صبح 10 بجے نیت کرتا ہے یا 11 بجے کرتا ہے، اس کے بعد اگر روزہ توڑ دے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ، اسی لیے اس کو بار بار تکرار کر رہا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے آپ اس کو ذہن نشین کر دیں۔ اب جان بوجھ کر روزہ توڑنا جس کے اوپر کفارہ واجب ہے، وہ یا تو پی کر ہوگا یا کھا کر ہوگا یا ایسے عمل سے ہوگا جو روزے کے منافی ہے۔ کیا ہر پینا یا ہر کھانا جو انسان روزے کی حالت میں استعمال کر لے یا کھا لے یا پی لے تو اس پر کفارہ ہو جائے گا؟ قضا تو ہے ہی ہے کیونکہ روزہ ٹوٹ گیا۔ سوال یہاں بات یہ چل رہی ہے کہ قضا تو ہے لیکن کیا اس کے ساتھ کفارہ ہے یا نہیں ہے؟ تو فقہا نے اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز استعمال کرتا ہے کھانے کے لیے، عام طور پر غذا کے طور پر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، یا ایسی چیز استعمال کرتا ہے جو دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، تو ان صورتوں کے اندر تو کفارہ واجب ہو جائے گا۔ لیکن اب وہ ایسی چیز کھا رہا ہے، مثال کے طور پر گوشت ہے، پکا ہوا نہیں ہے، ویسے ہی رکھا ہے۔ اب اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں گوشت کو اٹھاتا ہے اور اس کے تھوڑے سے ٹکڑے کو لے کر کے منہ میں ڈال لے گا اور نگل لے گا تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر گوشت کو پکا کے کھایا جاتا ہے، بطور تغدی اس طرح سے گوشت کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر چاول ہے بغیر پکا ہوا، جب جو ہے گھر پہ خواتین چن رہی ہوتی ہیں چاول، اگر اس چاول کو کوئی اٹھا کر کھا لے تو چاول بھی اس طرح نہیں کھایا جاتا، پکا کر کھایا جاتا ہے۔ تو ان صورتوں کے اندر بھی جو ہے وہ صرف اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ روزہ تو ہر صورت میں ہی ٹوٹ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کفارہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کفارہ بڑا جرم ہے۔ اسی طریقے سے ایسی چیز عام طور پر لوگ جس کو دیکھ کر گھین محسوس کرتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی چیز وہ بندہ کھا لے تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف قضا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تیل ہے، کوئی اٹھا کر پی لے تو یہ بتائیں کہ اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہیں یا صرف قضا ہے؟ قضا ہے۔ اسی طریقے سے گھی ہے، کوئی چمچہ نکالے اور اس کو ڈال لے منہ میں تو اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ لیکن اگر گھی کے ساتھ کوئی میٹھی چیز ملا لے، مکس کر لے، اب اگر اس کو کھائے گا تو پھر اس صورت میں کفارہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ تو امید ہے یہ کفارے کا جو کانسیپٹ ہے روزے کے اندر یہ آپ حضرات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے کفارہ کی مقدار پر۔ اس کی مقدار یہ ہے کہ جو شخص جس پر کفارہ واجب ہو چکا ہے، سب سے پہلے تو وہ آزاد غلام کرے گا، جس کی ابھی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، اس کی صورت نہیں ہے۔ دوسری صورت، وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے گا۔ کس طریقے سے روزے رکھے گا یہ ذرا سمجھ لیں۔ وہ اس طریقے سے روزے رکھے گا
کہ جیسے ہی کوئی مہینہ شروع ہو رہا ہو بس وہاں سے وہ روزہ رکھنا شروع کر دے. اب وہ مہینے جو ہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو یہ اس کے اوپر ہے. جیسے ہی مہینے کی ابتدا ہو، کسی بھی مہینے کی، محرم ہو، شوال ہو، رجب ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، جیسے مہینے کی ابتدا ہو وہ روزہ رکھنا شروع کرے گا. اب ابتدا سے اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، 1 2 3 4 20 30 روزے اس نے رکھ لیے. اچانک سے ایسا ہوا کہ ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا یا اس سے چھوٹ گیا. لیکن چھوٹا کیسے؟ چھوٹا اس طریقے سے کہ اس کوئی عذر کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا ہے، عذر کی وجہ سے، بغیر عذر کی بات نہیں ہو رہی. تو فقہاء نے فرمایا اذا افطر خلالها بعذر او بغیر عذر، خواہ عذر سے چھوٹے یا بغیر عذر سے چھوٹے، دونوں صورتوں میں دوبارہ سے وہ روزہ رکھنا شروع کرے گا. سوال، شریعت نے یہ حکم کیوں دیا؟ شریعت نے یہ حکم کیوں دیا کہ ایک روزے کو چھوڑنے پر جو اس کا الٹرنیٹ ہے وہ 2 ماہ لگاتار اور اس انداز میں روزہ رکھنا ہے؟ اس لیے دیا کہ شریعت کے نزدیک روزہ اہم ترین عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سال میں ایک مرتبہ ہے، سال میں ایک مرتبہ ہے. اسی لیے فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی شخص روزے کے تقدس کی پامالی کرے اور روٹوں پر، راستے پر کھلے عام کھائے پیے، تو فقہاء نے لکھا ریاست کو اس بات کا اختیار ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے. اندازہ لگائیں کہ وہ شریعت کی دھجیاں بکھیر رہا ہے کہ ایک تو روزہ اس نے نہیں رکھا، پلس یہ کہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے. اور یہ ہوتا ہے. پچھلے سال تو مارکیٹ میں ایسا ماحول تھا کہ اگر کوئی چلا جائے تو اس کو بالکل بھی نہیں محسوس ہوگا کہ رمضان کا مہینہ ہے. سارے بیٹھ کے کھا رہے پی رہے ہیں. اب اس دفعہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں نہیں، وہ گھروں میں کھا رہے ہیں، گھروں میں کھا رہے ہیں. تو یہ ہے دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ پہلے نمبر پر تو غلام تھا جس کا سلسلہ نہیں ہے، دوسرے نمبر پر لگاتار 2 ماہ روزے. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ شخص 60 مسکین کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائے گا. 60 مسکین کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائے گا. اب 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر جو کھلانا ہے اس کی ذرا تفصیل سماعت کر لیں. میں نے آپ کے سامنے چند میں آپ فگر رکھتا ہوں. ایک تو وہ بندہ ہے جو نارملی کھانا کھاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ جان بوجھ کر کے اپنے روزے کو توڑے گا اور اس کے بدلے میں جب کفارہ اس کے اوپر واجب ہوگا اور جب 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی باری آئے گی تو وہ اسی حساب کا کھانا کھلائے گا جو وہ خود کھاتا ہے، جو وہ خود کھاتا ہے نارملی کھانا. تو 60 مسکین کا 2 وقت کا کھانا اگر آٹے سے لگایا جائے تو اس کی قیمت بنتی ہے 7,500 روپے. یہ نارملی ہے، سب سے نارملی ہے، مطلب لو کوالٹی کے اندر جو ایک نارملی بندہ کھاتا ہے. تو 60 مسکین کو 2 وقت کا اگر کھانا کھلاتا ہے تو اس کی قیمت کیا بنتی ہے؟ 7,500. لیکن ایک بندہ وہ ہے جو سیٹھ صاحب ہے، نوکر چاکر انہوں نے رکھا ہوا ہے، ان کا کھانا پینا یہ تو نہیں ہوگا جو ہم اور آپ نارملی کھاتے ہیں، ان کا تو کھانا بہت اعلیٰ ہوگا. تو اب اگر اعلیٰ کوالٹی لیا جائے، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا اگر کھلایا جائے اعلیٰ کوالٹی سے، تو پنیر 4 کے لحاظ سے وہ کفارہ ادا کرے گا. اب اس شخص کے اوپر ہے جس نے اپنا روزہ توڑا، جان بوجھ کر توڑا، تو اب وہ یہ دیکھ لے کہ وہ کھا کیا رہا ہے، اس کا کھانا کیسا ہے. تو جس طرح کا اس کا کھانا ہوگا اسی حساب سے پھر وہ کفارے کی ادائیگی بھی کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ سیٹھ صاحب ہو کر کے 7,500 میں جان چھٹا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ توبہ بتایا، کفارہ توبہ ہے، یہ بھی توبہ کی ایک قسم ہے
تو توبہ اگر کرنا ہے تو پھر صحیح سے اللہ کی بارگاہ میں کرو، تب جا کر کے اللہ رب العزت اس کو قبول کرے گا۔ آخری مسئلہ وہ یہ ہے، اگر کسی نے 2 روزے توڑ دیے تو اس کے اوپر 2 کفارہ ہے۔ اگر کسی نے 2 روزے جان بوجھ کر توڑے تو اس کے اوپر 2 کفارہ ہے، اگرچہ پہلے کا اس نے کفارہ ادا نہ کیا ہو۔ یعنی 1 روزہ اس نے توڑا، ابھی اس کا کفارہ نہیں ادا کیا، اس نے پھر دوسرا بھی توڑ دیا، اب 2 کفارے، تو 7,500 7,500 اس لحاظ سے وہ اس صورت میں کہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ اگر لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے اگر 2 روزے جو اس نے توڑے ہیں وہ 2 رمضان کے ہیں، یعنی اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے ہیں اور پہلے کا کفارہ ادا نہیں کیا تو ایک کے کفارے کے لیے مطلب کافی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر 2 رمضان کے 2 روزے توڑے ہیں تو اس صورت میں وہ ایک ہی کفارہ ادا کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو کفارہ کا معاملہ ہے یہ بڑا سخت ہے، خاص کر کے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے شریعت کو مذاق بنایا ہوا ہے، روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد توڑ دیتے ہیں، ان کو یہ شرعی مسئلہ آپ جا کر بتائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہو چکا ہے، اب اس مسئلے کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ میں ایک بات جو ہے وہ شروع سے کہتا ہوں، نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے لیکن نماز کا طریقہ نہیں سمجھیں گے۔ نماز پڑھیں گے، پابندی سے پڑھیں گے، لیکن نماز کا طریقہ نہیں سمجھیں گے۔ کسی بے وقوف کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کاروبار شروع کرے اور جب کوئی بندہ ملے اور یہ کہے کہ جو بزنس آپ کر رہے ہو میرے کو ذرا 10 منٹ ٹائم دو، اس بزنس کے حوالے سے میں بہت ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ جواب میں یہ کہے کہ نہیں مجھے تجربہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہے کہ بھائی 10 منٹ آپ جس وقت بولو میں آ جاؤں گا، کیونکہ ابھی میں نے شروع کیا ہے، مجھے جتنی معلومات مل جائے میرے لیے کم ہے۔ لیکن عبادات کے معاملے میں، نماز روزے کے معاملے میں حال بالکل الٹا ہے کہ نماز تو ہم پڑھنے چلے جاتے ہیں لیکن جب یہ کہا جائے کہ نماز کا طریقہ بتایا جائے گا تو یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا معاملہ ہے کہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں لیکن جب یہ بتایا جائے کہ روزہ رکھنا کیسے ہے، کن کن چیزوں کے حوالے سے احتیاط ضروری ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، بس ہم نے روزہ رکھ لیا۔ تو یہ جو اس انداز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق نہیں اپنی طبیعت کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کو حجت بنا لیتے ہیں اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو جو چیزیں شرعی لحاظ سے اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ شریعت نے اس بارے میں کیا تفصیل بیان کی ہے، تاکہ جب ہم وہ عبادت کریں تو جو فوائد اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں وہ سارے کے سارے فوائد اللہ رب العزت جو ہے اس مسئلے کو جاننے کی وجہ سے سارے فوائد اس شخص کو حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔